تو میرا دوسرا آپ سے اہم جو سوال یہ ہے کہ کیا حضرت معاویہ کی خلافت آپ کو حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور حسن سے مختلف نظر نہیں آتی؟ مصر پہ حملہ کیا اور محمد بن ابی بکر، یہ کس کتاب میں ریفرنس ہے؟ یہ ہر تاریخ کتاب میں ہے کہ حضرت معاویہ نے مصر پہ حملہ کیا، پھر محمد بن ابی بکر کو قتل کیا. پتہ ہے آپ کو نا؟ یعنی آپ کی نظر میری بات سنیں جی ابن ابی بکر صدیق کو قتل کیا نہیں کیا معاویہ رضی اللہ عنہ نے؟ محمد ابن خود کہتے ہیں کہ اس کو قتل کیا محمد ابن ابی بکر. خاموش رہے حضرت، مجھے بات تو کرنے دیں. آپ سے پوچھ رہا ہوں، کافی سوالات کیے ہیں. حضرت ابو بکر کے بیٹے ہیں. ہاں، ان کو ان سے قصاص لینے کے لیے مصر گئے کہ تو مارا کیوں؟ بغاوت میں شامل تھے. کس بغاوت میں؟ عثمان رضی اللہ کے خلاف. عثمان کے گھر داخل ہوئے ہیں وہ قتل کرنے کے لیے. عثمان کی داڑھی کو پکڑا ہے. یہ صحیح میری پوری بات سن لیں. اچھا، باغی کی سزا قتل ہے. ہاں، اسلام میں یہی ہے. قرآن میں فقاتلوا الطبغی، باغیوں کو قتل کرو. میں کہتا ہوں صحیح سند روایت سے ثابت کریں محمد ابن ابی بکر نے جناب عثمان کو گلے سے پکڑا اور انہیں قتل کرنے کی کوشش کی. میرے شیعہ ہے نا، میں تو اچھا، مالک اشتر کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ذرا مالک اشتر کی پوزیشن. وہ فتنہ باز تھا. اچھا، قاتل تھا، بڑا منافق تھا. قاتلین عثمان میں اس کا نام تھا. میں ہماری روایت کھول رہا ہوں وہ کہ قاتلین عثمان کس کی جماعت میں تھے؟ لشکر علی میں ہی تھے وہ. اچھا، حضرت علی کی پوری دنیا کو پتا ہے. تو پوری دنیا کو پتا ہے. اچھا حضرت، تو پھر آپ اس معاملے میں حضرت علی کو قصوروار سمجھتے ہیں؟ اچھا جی جی. ایک بڑا اہم سوال، صلح امام حسن کے بعد کیا امام حسن، امام حسین علیہ السلام دونوں نے حضرت معاویہ کی بیعت کر کے ان کی خلافت کو برحق کہا ہے؟ ذرا یہ بھی بتا دیجیے. یہی فتنہ بے معنی آزمائش، یعنی اور پھر اگر آزمائش کے معنی میں تھی فغضب معاویہ، معاویہ غضبناک کیوں ہوئے اس لفظ پر؟ جب امام نے فاشار الی معاویہ، فتنہ کہہ کر معاویہ کی طرف اشارہ کیا، اشارہ کر کے کہا کہ یہ جو صلح کر رہا ہوں یہ فتنہ ہے. فاشار الی معاویہ، معاویہ کی طرف اشارہ کیا. فغضب معاویہ، تو معاویہ غضبناک ہوا. میں بار بار اس بات کو دہرا رہا ہوں اور آغا صاحب اس کا جواب نہیں دے رہے. معاویہ چاہتے کیا تھے علی مولا کے زمانے میں؟ جبکہ مولا علی کہہ رہے ہیں کہ آؤ میں تمہیں قصاص عثمان دلواتا ہوں، اور اپنے طور پر اپنے تئیں وہ مولا علی کے گورنروں کو مروا رہا ہے. محمد ابن ابی بکر جی وہی تو، جب مولا علی یہ کہہ رہے ہیں میرے پاس آؤ میں قصاص دلا کے تمہیں دیتا ہوں، تم آؤ تو صحیح، مجھے حاکم تو قبول کرو. اچھا، میرا ایک بڑا اہم سوال ہے، اگر آپ کے بھی اعتراض کر سکتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے جو بعض اہل سنت ہیں، ٹھیک ہے، جو حضرت معاویہ کے خلاف ہیں، ان کی طرز خلافت کو نہیں مانتے، ایون اہل تشیع تو بالکل بھی نہیں مانتے. ان کا اعتراض یہ ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام نے اصل جو خلافت ہینڈ اوور کی تھی، حضرت حسن کبھی بھی خلافت ہینڈ اوور حضرت معاویہ کو نہیں کرتے. وہ اس بنیاد پر کہ معاویہ بن ابو سفیان اور ان کے جو ان کے سمجھ لیے جماعت کے جو لوگ ہیں، جس میں اصحاب بھی تھے، عمرو بن عاص، مغیرہ بن شعبہ، ابا سلمی اور لوگ بھی تھے، دراصل حضرت معاویہ خلافت کی خواہش رکھتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ جس طرح میرے دادا جان یا میرے ابا جان جو تھے قریش قبیلے کے، عرب کے اندر جو تھے وہ مالک تھے، پاور میں تھے، تو دراصل ان کے دل میں خلافت کی خواہش تھی. اور حضرت حسن کو اس بات کا خدشہ تھا کہ معاویہ بن ابو سفیان شام سے دوبارہ لشکر لائے گا اور قتال ہوگا اور مسائل کھڑے ہوں گے اور پھر یہ امت دوبارہ ڈیوائڈ ہو جائے گی. تو اسی بنیاد پر حضرت معاویہ کو خلافت دی گئی، جس پر وہ بہت خوش بھی ہوئے. تو اب یہاں پر دو چیزیں، ایک تو آپ یہ بتائیے کہ کیا حضرت معاویہ کے دل میں کبھی خلافت کی خواہش تھی کہ وہ خلافت چاہتے تھے، تبھی انہوں نے حضرت علی سے جنگ کی قصاص عثمان کا بہانہ بنا کے، اور پھر امام حسن کے ساتھ بھی یہ معاملہ رہا. اور پھر دوسرا ایک بات بتائیے گا کہ یہ جو انہوں نے 30 سال والی روایت پڑھی ہے، جس میں انہوں نے حضرت معاویہ کو شامل نہیں کیا، اہل سنت شامل نہیں کرتے کہ وہ خلیفہ راشد ہیں. بات یہ ہے کہ حضرت معاویہ سے ملوکیت کا آغاز ہو جاتا ہے، اور ہم نے ایک روایت میں یہ بھی پڑھا کہ البدایہ والنہایہ میں کہ حضرت معاویہ کا خود کا ارشاد ہے کہ میں بادشاہ ہوں، یعنی اپنے لیے لفظ بادشاہ یوز کیا ہے. تو میرا دوسرا آپ سے اہم جو سوال یہ ہے کہ کیا حضرت معاویہ کی خلافت آپ کو حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور حسن سے مختلف نظر نہیں آتی؟ کیا یہ خلافت راشدہ کے اصولوں کے خلاف نہیں ہے؟ ان اعتراضات کے جواب ایک منٹ اگر مجھے اجازت دیں، ایک اور بھی بات تاکہ آپ مکمل طور پر اس کا جواب دیں، وہ یہ ہے کہ میرے سامنے ایک روایت ہے، وقت ذکر یحییٰ ابن سلیمان الجوفی احد شیوخ البخاری، وہ بخاری کے شیوخ میں سے، فی کتاب صفین فی تعلیف ہی، اپنی کتاب صفین میں تعلیف کرتے ہیں بسند جید سند کے ساتھ. ان ابی مسلم الخولانی انہ قال لمعاویہ، ابی مسلم خولانی نے معاویہ سے کہا، کیا کہا؟ انت تنازع علیٰ فی الخلافت او انت مثلو، آپ جو علی سے خلافت پر تنازع کر رہے ہیں، کیا آپ علی کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں؟ کیا فرماتے ہیں جناب معاویہ؟ قال اللہ، نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں کہاں علی کہاں.
وَإِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّهُ أَفْضَلُ مِنِّي وَأَحَقُّ بِأَمْرٍ، میں اپنے ذات پر اسے افضل بھی سمجھتا ہوں اور اس امر میں اسے حق پر بھی سمجھتا ہوں. وَلَكِنْ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ عُثْمَانَ قُتِلَ مَظْلُومًا، کیا تم نہیں جانتے کہ عثمان مظلوم مارا گیا؟ وَأَنَا ابْنُ عَمِّهِ وَوَلِيُّهُ أَطْلُبُ بِدَمِهِ، میں اس کا ولی ہوں، میرے خاندان کا ہے، میں قصاص عثمان کا مطالبہ کرتا ہوں. فَأْتُوا عَلِيًّا فَقُولُوا لَهُ، جاؤ علی کو کہو کہ میں یہ چاہتا ہوں. يَدْفَعُ لَنَا قَتْلَةَ عثمان، جنہوں نے عثمان کو قتل کیا ان کے قاتلوں کو ہمارے حوالے کر دو. کیا کیا؟ فَأْتَوْهُ فَقَلِّمُوهُ، مولا علی کے پاس آئے، انہوں نے مولا علی سے کلام کیا. وقال، علی مولا نے کہا، يَدْخُلُ فِي الْبَيْعَةِ وَيُحَاكِمُهُمْ إِلَيَّ، پہلے معاویہ مجھے حاکم تو تسلیم کرے، پہلے مجھے اپنا حکمران تو تسلیم کرے، پہلے میری رعیت میں تو آئے، پھر میں اس کے لیے محاکمہ کروں گا. اب یہ پیغام پہنچایا گیا معاویہ کے پاس. فَامْتَنَعَ معاویہ، تو معاویہ نے انکار کر دیا کہ نہیں میں اس طریقے سے، یعنی جناب معاویہ کہتے ہیں کہ علی مجھ سے افضل ہیں، جناب معاویہ کہتے ہیں کہ میں ان کے مثل نہیں ہوں، جناب معاویہ کہتے ہیں کہ نہیں حق انہی کا ہے کیونکہ شورا کے ذریعے سے وہ منتخب ہوئے ہیں. اور پھر جب تحکیم ہوئی، کمال کی بات ایک یہ، جب تحکیم کے نتیجے میں یہ فیصلہ ہوا اور عمرو بن عاص اور موسیٰ اشعری و تمام معاملات، تو اس وقت جب معاویہ کے حوالے شام ہوا، شام کے بعد کہیں بھی معاویہ نے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ قصاص عثمان کا کیا ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے آدھے مقصد کو حاصل کر چکے تھے، شام کی حکمرانی حاصل کر چکے تھے. میری نظر میں اور تاریخ دانوں کی نظر میں یہ ہے کہ وہ ایک ٹول کے طور پر قصاص عثمان کا نعرہ لگا رہے تھے جب تک انہیں حکومت نہ ملے. اور جب علی مولا چلے گئے پھر وہی مطالبہ امام حسن کی حکومت کو کمزور کرنے کے لیے آئے، پھر چڑھائی کی کوفہ پر اور باقاعدہ پھر صلح پر مجبور کیا. یہ ہمارے جی یہ وہی سوال ہے جو میرے سوال کا حصہ ہے. جی جی مولانا علی معاویہ. جی آپ نے کافی سوالات کر لیے ہیں. جی جی تھوڑا مجھے موقع دیجیے گا کہ میں بالکل. سب سے پہلی جو ابھی روایت پڑھی مولانا نے، اس سے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سیدنا علی کو خلافت کا حقدار سمجھتے تھے. ٹھیک ہے. اور یہ فرماتے تھے کہ علی مجھ سے افضل بھی ہے. جی. تو یہ بات تو واضح ہو گئی کہ حضرت معاویہ کو ایسی کوئی شک نہیں تھا کہ علی خلافت کا حقدار نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ تو اعتراض ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. اب رہی بات بطور ٹول استعمال کرنا قصاص عثمان کے مطالبے کو، تو یہ بھی غلط بات ہے، کیونکہ اگر ٹول استعمال کر رہے ہوتے سیدنا علی خود نہ فرماتے کہ ہمارا اختلاف قصاص عثمان میں ہوا ہے. نجم البلاغہ میں لکھا ہوا ہے اور بھی خود میں موجود ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے، اور مورخین نے بھی لکھا ہے کہ اختلاف قصاص عثمان میں ہوا. ٹھیک ہے. تو جب سیدنا علی فرما رہے ہیں اور بھی لوگ یہ فرما رہے ہیں کہ قصاص عثمان میں ہی یہ اختلاف ہوا، تو یہ کہنا کہ نہیں ان کا جو ہے وہ کچھ اور مقصد تھا، یہ بات غلط ہے. رہی بات قاتل نے عثمان سے بدلہ لیا نہیں لیا، تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے خود بدلہ لیا. اچھا لیا؟ ہاں بالکل. جنگ صفین کے بعد کیا ہوا؟ حضرت معاویہ نے مصر پہ حملہ کیا، پتہ ہے آپ کو؟ جی مصر پہ حملہ کیا. اور محمد بن ابی بکر، یہ کس کتاب میں ریفرنس ہے؟ یہ ہر تاریخ کتاب میں ہے کہ حضرت معاویہ نے مصر پہ حملہ کیا، پھر محمد بن ابی بکر کو قتل کیا. پتہ ہے آپ کو نا؟ یعنی آپ کی میری بات سن لیں سر. ابن ابی بکر کو قتل کیا نہیں کیا معاویہ رضی اللہ عنہ نے؟ محمد ابن خود کہتے ہیں کہ اس کو قتل کیا محمد ابن ابی بکر. خاموش ہو رہے ہیں حضرت، مجھے بات تو کرنے دیں. آپ سے پوچھ رہا ہوں، کافی سوالات کیے ہیں. حضرت ابو بکر کے بیٹے ہیں. ہاں ان کو ان سے قصاص لینے کے لیے مصر گئے. کہ کوئی صحابی تابعی اسلامی حکم سے بالاتر ہے؟ پوچھیں حضرت سے، پوچھیں حضرت سے. کوئی بھی تابعی یا صحابی اسلامی حکم سے بالاتر ہے؟ پوچھیں سے. بالاتر تو کوئی بھی نہیں. ہاں تو محمد بن ابی بکر باغی عثمان تھے، عثمان کے خلاف بغاوت کی انہوں نے، تو باغی ہیں وہ تابعی ہیں، رحمہ اللہ کہتے ہیں. لیکن اسلامی حکومت کی مخالفت کی ہے عثمان کی. میری بات سن لیں. عثمان کی رضا کی مخالفت کی ہے، اسلام خلیفہ تھے کہ نہیں تھے؟ ان کی مخالفت کی ہے، بغاوت کی ہے، تو قتل ہوئے. یہ اسلامی سزا ہے. دیکھیں صحابہ کرام کو اللہ کے نبی سنسار کیا ہے، کیا نہیں کیا صحابہ کرام کو؟ گدھے کی کھال میں لپیٹ کے مارا ہے. یہ الگ مسئلہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. چلو نہیں حضرت معاویہ کی طرف نہیں، حضرت معاویہ نے تو نہیں کہا کہ اس کو اس طرح کرنا. حالانکہ اس میں اختلاف ہے، گدھے والی کھال میں بھی، اس میں سند میں بھی اختلاف ہے کہ اس میں واقعی ہے یا کوئی جھوٹا راوی ہے. حالانکہ چھوڑیں اس کو، میری بات پوری سن لیں میری. تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بدلے لیے. پھر وہی مالک اشتر جو قاتل عثمان کا مین تھا، اس کو سیدنا علی نے بھیجا کہ جاؤ لڑو معاویہ سے. عمر بن عاص کیونکہ شام میں انہوں نے حملہ کیا تھا، جو قتل کیا تھا محمد بن بکر کو. پھر جو مالک اشتر جو اس قاتل عثمان کا سرغنہ تھا، اس کو لشکر علی لشکر دے کے بھیجا. راستے میں اس کو کسی نے بصرہ کے مقام پہ زہر دے کے مار دیا. تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے چن چن کر اس کے بعد قاتل عثمان کو مارا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں حضرت معاویہ کی حکومت آئی ہے، اس کے بعد بھی حضرت معاویہ نے قاتل کو مارا ہے. جس طرح ایک مشہور، میں ایک مثال دوں، ایک مشہور صحابی کا نام لیتے ہیں. ٹھیک ہے. نام ذہن میں نہیں آ رہا مجھے کہ وہ بھی قاتل عثمان میں شامل تھے.
ٹھیک ہے، حجر بن عدی اور اس کا نام ساتھ لیتے ہیں، جی جی، نام زین النیر صحابی کا. بہرحال اس کے پیچھے معاویہ نے پڑھے کہ یہ بھی قاتلین عثمان میں کے ساتھ. دیکھیں صحابی اگر میری پوری بات سنیں نا کہ مالک اشتر قاتلین عثمان میں شامل تھے، یہ حوالہ دیں. ایک چیز یعنی یہ بات نہیں کریں، علامہ صاحب ایک مجھے ایک سوال کرنے دیں. آپ نے کہا کہ مالک اشتر جو تھے انہیں حضرت معاویہ نے اس لیے قتل کروایا کہ وہ عثمان کے قاتلین میں شامل تھے، مالک اشتر. اور پھر حضرت علی نے انہیں کیا کہتے ہیں اپنے حکم سے لڑنے بھیجا صفین کے اندر. جی نہیں صفین نہیں، مصر کے لیے. اچھا مصر کے لیے بھیجا. چلے مصر کے لیے کہتا ہوں محمد ابن ابی بکر قاتلین عثمان میں جناب ابو بکر خلیفہ اول کے بیٹے قاتلین عثمان میں شامل تھے. یہ صحیح سند کے ساتھ بیان کریں. میں نے کہا باغیوں میں شمار تھے، میں نے یہ کہا تو پھر مارا کیسے، باغی کیسے ہوئے؟ آپ کہہ رہے ہیں پھر مارا. آپ نے کہا جملہ کیا تھا؟ دیکھیں اگر میں آپ سے بات کر رہا ہوں، جملہ یہ ہے کیونکہ جناب معاویہ نے شام کی حکومت کے بعد قصاص عثمان کے خون کا بدلہ لیا. پہلا نام انہوں نے کیا لیا؟ محمد ابن ابی بکر. یعنی کیا نتیجہ نکلا؟ یعنی وہ جناب عثمان کے قتل میں ملوث تھے. آپ باغی کہیں تو مارا کیوں؟ بغاوت میں شامل تھے. کس بغاوت میں؟ عثمان رضی اللہ کے خلاف. عثمان کے گھر داخل ہوئے ہیں وہ قتل کرنے کے لیے، عثمان کی داڑھی کو پکڑا ہے. یہ صحیح سند. میری پوری بات سن لیں. اچھا باغی کی سزا قتل ہے. ہاں اسلام میں یہی ہے، قرآن میں فقاتلوا الطبغی، باغیوں کو قتل کرو. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی نے اگر سیدنا معاویہ کو قتل نہیں کیا آخر تک تو یہ حقیقی باغی نہیں ہے معاویہ. پھر تو یہ تو صحیح ہو گیا نا. ورنہ اگر سیدنا علی قرآن پہ چلتے، علی قرآن کے مقابلے نہیں کرتے کبھی بھی. سیدنا علی کو پتا ہوتا کہ معاویہ حقیقی باغی ہے تو لڑتے آخر تک، تحکیم نہیں کرتے. اسی لیے ہم کہتے ہیں سیدنا علی تحکیم کیا ہے تو علی رضی اللہ کے نزدیک بھی معاویہ حقیقی باغی نہیں ہے، صورتاً باغی. میں کہتا ہوں صحیح سند روایت سے ثابت کریں محمد ابن ابی بکر نے جناب عثمان کو گلے سے پکڑا اور انہیں قتل کرنے کی کوشش کی. یہاں تک پہنچ گئے نا آپ، یہاں تک میرے شیعہ ہے نا. میں تو مالک اشتر کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ذرا مالک اشتر کی پوزیشن وہ فتنے باز تھا. اچھا قاتل تھا، بڑا منافق تھا. قاتل عثمان میں اس کا نام تھا، میں ہماری روایت کھول رہا ہوں وہ کہ جب اور بڑے پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے، اصل میں اس کا مطلب کیا ہے. ایک جملہ بات نہیں کرنے دیں گے، بات مجھے ذہن میں ایک جملہ کہتے ہیں کیونکہ یہ مصر کے گورنر تھے محمد ابن ابی بکر اور مالک اشتر، مولا علی کی جانب سے گورنر تھے. ٹھیک ہے، اور یہ مولا علی کے گورنروں کو شام میں مروا رہے تھے، قتل کروا رہے تھے بعنوان ان کے باغی. حقیقی حکمران مولا علی ہیں. گویا کہ یہاں پر وہ آئے کہاں گے رحماء بینہم تراہم. آپ کہتے ہیں کہ آپس میں بھائی تھے، یہاں سے معاویہ مولا علی کے گورنروں کو شام میں مصر میں مروا رہا ہے. اور محمد ابن ابی بکر خلیفہ اول کے بیٹے مالک اشتر صحیح سند سے ثابت کریں. آپ روایت پڑھ دیجیے گا پلیز، روایت پڑھ. مالک اشتر یہ جب صلح ہو رہی تھی حضرت معاویہ سیدنا علی اور اس کی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی، تو ایک تابعی ہیں ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ. ٹھیک ہے، ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ کو جب سیدنا علی نے بھیجا صلح کے لیے تو وہ انہوں نے پیغام لے کر آئے کہ بھئی معاویہ یہ کہہ رہے ہیں. پھر وہ سیدنا علی کے پاس آئے. پھر ایک مالک اشتر نے کہا کہ سیدنا علی کو کہ میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ اس کو مت بھیجنا خولانی کو، کیونکہ یہ بات خراب کرے گا. آپ مجھے بھیجتے، میں وہاں بات کرتا تو میں ان کو جو ہے وہ آپ کی بات منوا لیتا. تو کیا بتا جاؤ کیا دیا خولانی رحمہ اللہ نے، بڑے تابعی ہیں. انہوں نے کہا کہ تو جاتا نا وہاں واپس زندہ نہیں آتا. وہ تیرے نام لے کے پکارتے ہیں کہ یہ ملے ہمیں، اس کو ہم قتل کریں گے، یہ قاتل عثمان میں شامل ہے. مالک اشتر کے نام لے کر یہ کہا ہے، میں روایت نکال رہا ہوں الحمدللہ سارے میں لے کر. اچھا آپ جب تک اس اعتراض کا جواب دیں، حضرت معاویہ خلافت کی خواہش رکھتے تھے نہیں رکھتے؟ دیکھیں یہ الزام ہے حضرت معاویہ پہ، بہت سخت بات ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ تحکیم سے پہلے وہ نہیں رکھتے تھے. اس کے بعد ان کی خواہش ہوئی تھی کہ سیدنا علی مجبور ہو چکے ہیں، کیونکہ خود سیدنا علی فرماتے تھے. سیدنا علی کا جب قصاص عثمان کا مطالبہ کیا نا صحابہ کرام نے، انہوں نے کیا فرمایا؟ ہم یملکوننا، وہ ہمارے مالک ہے، لا نملکہم، ہم ان کے مالک نہیں ہیں فی الحال، کیونکہ ہم ان کے جو ہے وہ چنگل میں آ چکے ہیں. ان کے وہاں بھی بصرہ میں، کوفہ میں، وہاں ان کے الگ لوگ ہیں، اور یہاں ہمارے کون ہے پتہ نہیں ہے ہمیں، کون ہے ہم پہ حملہ کر لے. سیدنا علی کو ہم اس میں معذور سمجھتے ہیں کیونکہ مجبور تھے. پتہ تو نہیں کہ قاتل عثمان ہے، ہاں جن کا پتہ تھا سیدنا علی کو اور وہ واضح لکھا ہوا ہے کہ کھڑے ہو گئے. جب مسلم خولانی آئے نا، جب بات کرنے معاویہ کے مطالبہ لے کر آئے تو لوگ کھڑے ہو گئے، نہ قتل عثمان، ہم قاتل عثمان ہیں، کوئی میں پکڑ کے دکھائے. تو انہوں نے کہا دیکھو ان کو میں کیسے پکڑوں، یہ بھی ہیں اور بہت سے چھپے ہوئے بھی ہیں. اگر ان کو میں پکڑتا ہوں تو میرے لیے مسئلہ بنتا ہے، پتہ نہیں کون ہے، مجھے قتل کر دیں گے یہ. اب تو میری پوری بات سن لیں، ذرا بات کرنے دیں. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ مسجد کے طور پر ان کو لے کے چل رہے تھے. دیکھیں سیدنا علی جنگ جمل میں جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو کیا بات ہوئی؟ آخر میں صلح ہونے والی تھی. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ زبیر کے لشکر میں یہاں بات طے ہوئی کہ صبح کو ہم قاتلین کو پکڑ کے بدلہ لیں گے عثمان رضی اللہ عنہ کا. پھر راتوں رات کیا ہوا؟ راتوں رات وہی ہوا، قاتلین نے میٹنگ کی کہ صبح ہو جائے گی تو علی اور طلحہ زبیر پکڑ کے ماریں گے ہمیں. تو ایسا کرو کہ راتوں رات ہی جنگ شروع کر دو. پھر کچھ لوگ انہی میں سے لشکر طلحہ زبیر میں گئے، کچھ یہیں رہ گئے. پھر راتوں رات انہوں نے تیر چلایا آپس میں.
قاتلین عثمان کس کی جماعت میں تھے؟ لشکر علی میں ہی تھے وہ. اچھا حضرت علی کی پوری دنیا کو پتا ہے, تو پوری دنیا کو پتا ہے. اچھا حضرت, تو پھر آپ اس معاملے میں حضرت علی کو قصوروار سمجھتے ہیں؟ نہیں, سیدنا علی کو معذور سمجھتے ہیں ہم. نہیں, حضرت علی کو تو پتا تھا یہ بات. پتا تھی, میں تبھی تو کہہ رہا ہوں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میری بات حضرت سن لیجیے گا, میں اس لیے کہہ رہا ہوں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کسی میں ہاتھ ڈالتے تو ان کے لیے مسئلہ بنتا تھا کہ پھر دوبارہ ہوتی ہے بغاوت. اس لیے سیدنا علی چاہ رہے تھے کہ مجھے اپنے قابل اعتماد لوگ مل جائیں. اس لیے جب جنگ جمل میں مل کے قابل اعتماد, اس طرف طلحہ زبیر تھے اور عماشہ تھی اور پورا لشکر مسلمانوں کا تھا. سیدنا علی کے لشکر میں کون کون تھے اپنے تو پتہ ہے کہ یہ فلاں 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 میرا اپنا ہے, اور یہ سارا لشکر ہے یہ واقعی قاتلین میں ہے یا نہیں ہے, سیدنا علی کو کنفرم نہیں تھا, پکا نہیں تھا. ٹھیک ہے, اسی لیے سیدنا علی نے کو دیکھا سیدنا علی نے کہ اب تو طلحہ زبیر بھی آ گئے ہیں, اور طلحہ زبیر کی شہادت پہ علی رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا ہے, قاتل طلحہ زبیر کو. جب زبیر کا قاتل آیا ابن جرموز, مسند احمد کی روایت ہے, وہ جو کہا کہ اے علی دشمن تیرے طلحہ کو زبیر کو میں نے مار دیا ہے, سیدنا علی نے کیا فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ زبیر کے قاتل کو جہنم کی خوشخبری دینا. تو علی رضی اللہ عنہ زبیر کے قتل پہ کیا کہہ رہے ہیں, تو جہنمی ہے. قتل کرنے والے اپنے لشکر کے ابن جرموز کو کہہ رہے ہیں تو جہنمی ہے. اچھا جی, ایک بڑا اہم سوال, صلح امام حسن کے بعد کیا امام حسن امام حسین علیہ السلام دونوں نے حضرت معاویہ کی بیعت کر کے ان کی خلافت کو برحق کہا ہے؟ ذرا یہ بھی بتا دیجیے. دیکھیں سیدنا حسنین کریمین سنی شیعہ دونوں کتابوں کے مطابق بیعت کی ہے انہوں نے. اچھا, جس طرح آپ نے حضرت معاویہ سے بیعت بالکل بیعت کی ہے, جس طرح مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے, صحیح روایت حسن روایت ہے, وہ آپ بھی پڑھتے ہیں, میں نے آپ کو سنا پڑھتے ہوئے. جی جی, تو مصنف ابن شیبہ کی روایت ہے. اس کے علاوہ تاریخ ابن عساکر میں بھی موجود ہے. اگر شیعہ کتاب نے 8 شیعہ والے مراتب بھی موجود ہیں کہ شیعہ کتاب سے بھی بیعت کی ہے. 8 شیعہ کتابیں ابھی ہمارے کھول کے دکھاتا ہوں, میرے پاس پورا اس فولڈر موجود ہے کہ حسن نے بیعت کی ہے. جی جی آپ کھولیں, پہلے وہ تو کھولیں نا. محمد ابن ابی بکر کو قتل کروایا معاویہ نے اس بنیاد پر کہ انہیں باغی سمجھتے تھے اور قتل عثمان میں شمار کیا انہیں قاتلین عثمان میں. اب انہوں نے خود فیصلہ دے دیا نا, اسی کو کہتے ہیں کہ صیاد خود اپنے جال میں پھنسے, اسی کو کہتے ہیں. یہ کہتے ہیں باغی کی سزا واجب القتل ہے جی. اور یہ تمام ان کے علماء اہل سنت اجماع کی حد تک پہنچے ہوئے ہیں کہ خلیفہ وقت روایات مستفیضہ کی حد تک پہنچی ہوئی ہیں کہ خلیفہ وقت کے خلاف جو قیام کرے خروج کرے وہ باغی ہے, جس میں ان کو علماء اہل سنت نے لکھا کہ اس بنیاد پر معاویہ بھی باغی ہے. اور ان کے خلاف مولا علی کے خلاف جو بھی نکلا, چاہے طلحہ ہو زبیر ہو, جو بھی نکلا کیونکہ علی مولا کے خلاف نکلے, اس لیے انہیں باغی کہنے میں کوئی بھی پس و پیش ہمیں نہیں کرنی چاہیے. جب وہاں پر آپ قتل کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر کیسے آسانی کے ساتھ جال کو چھوڑا کر نکال لیتے ہیں ایک دو بندوں کو کہ نہیں یہ قتل کے عنوان میں نہیں آئیں گے. اور پھر رسول خدا کا یہ فرمان کہ اے عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا, یہ تو روایت ان کے گلے میں ایسی پڑی ہوئی ہے کہ اسے یہ لوگ جان چھڑا ہی نہیں سکتے, مگر یہ کہ یہ کہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے. کہیں سے بھی کسی بھی عنوان سے میرے خیال سے وہ جاہلوں کا بھی جاہل ہوگا جو اس روایت کو ضعیف کہے, یا کسی بھی عنوان سے پھر اسے نہ علم رجال کا پتہ ہے, نہ روایتوں کا پتہ ہے, نہ کچھ بھی پتہ ہے. انہوں نے مسئلہ حل کر دیا نا جی. انہوں نے کہا کہ امام حسن اور حسین نے حضرت معاویہ کی بیعت کر کے مسئلہ ہی ختم کر دیا. نہیں وہ بتائے نا, ثابت کرے نا کہاں سے. وہ کہہ رہے 8 شیعہ کتابوں میں لکھا ہے. میں نے ابھی آپ کے سامنے امام حسن کا خطبہ پڑھا. جی جی, امام نے کیا اس میں کہا, وہ تو کہہ رہے ہیں آزمائش ہے, یہ فتنہ نہیں ہے. یہی معنی آزمائش یعنی. اور پھر اگر آزمائش کے معنی میں تھی فغضب معاویہ, معاویہ غضبناک کیوں ہوئے اس لفظ پر, جب امام نے فاشار الی معاویہ فتنہ کہہ کر معاویہ کی طرف اشارہ کیا, اشارہ کر کے کہا کہ یہ جو صلح کر رہا ہوں یہ فتنہ ہے, فاشار الی معاویہ, معاویہ کی طرف اشارہ کیا, فغضب معاویہ, تو معاویہ غضبناک ہوا. اگر یہ آزمائش کے معنی میں تھا تو معاویہ غضبناک کیوں ہو رہا ہے, کیونکہ اسے پتا ہے کہ امام حسن کس معنی میں. اور پھر انہوں نے میرا ایک پہلے سوال کا جواب نہیں دیا, جب امام حسن خلیفہ راشد ہیں تو ان کے خلاف کس جواز پر آئے, کوفہ پر چڑھائی کر کے شام سے نکل کر پورے لشکر کو لا کر ان کے سپاہیوں کو تتر بتر کرنے کے بعد شام سے نکل کر کوفہ پر چڑھائی کر کے اور دھمکی آمیز لب و لہجے کے ساتھ کہ اگر ہم نے جنگ کی تو خون ریزی ہوگی, اتنی خون ریزیاں ہوئی, وہاں پر کوئی فکر نہیں تھی. اب یہاں پر آپ ثابت کریں کہ معاویہ کی امام حسن نے بیعت کی, یا میں تقریباً 16 کتابوں کے حوالے دیتا ہوں جہاں پر انہوں نے صلح کا استعمال کیا ہے. ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو روایتیں, جب تک برادر بزرگوار یہ اپنی وہ حوالہ ڈھونڈیں کہ جناب محمد ابن. اچھا اب پروگرام کو ہم نے وائنڈ اپ کرنا ہے کیونکہ بالکل اینڈ پہ ایک جملہ, کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ ڈیبیٹ نہیں ہے, یہاں ایک موقف ہے. میں ایک جملہ تو پڑھنے دیں. یہ ہے بدایہ و نہایہ الاستیعاب
تہذیب التہذیب، مطالب السعود، تذکرۃ الخواص، مروج الذهب، عقد الفرید، المعارف، سوائق محرکہ، تاریخ بغدادی، اخبار طوال، منہاج السنہ، یہ تمام کتب کہتی ہیں فصالحہ وہو فی ذلک هو البار الراشد الممدو، بدایہ و نہایہ کی عبارت، ٹھیک ہے. اس کے بعد ابن حجر مکی یہ کہتے ہیں ولما تصالح کتب بہ الحسن کتابا لمعاویۃ سورتہ، یعنی صلح کا عنوان آیا یہاں پر. امام ابن عبد البر یہ جملہ کہتے ہیں استیعاب میں، ان شعبی قال لما جرى الصلح بین الحسن ابن علی و معاویۃ، جب صلح کی گئی حسن ابن علی اور معاویہ میں، لفظ صلح آ رہا ہے. حجر ابن عسقلانی کہہ رہے ہیں کہ صلح ربیع الاول کی 41 ہجری ربیع الاول میں ہوا، لفظ صلح لا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ منہاج السنہ امام ابن تیمیہ بھی جب بیان کرتے ہیں والخبر الثانی اجتماع الناس لما اصطلح الحسن و معاویۃ، وہ بھی لفظ صلح کا استعمال کر رہے ہیں. تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ بیعت تھی؟ قبلہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صلح ہوئی ہے، بیعت نہیں ہوئی ہے. آپ کو ایک مستند روایت پڑھ دیں تاکہ یہ چیپٹر ہی کلوز ہو جائے. یہ شیعہ کتاب ہے سلیم بن قیس. اچھا، وہ کتاب ہے جو سیدنا علی کے صحابی ہیں سلیم بن قیس وہ نقل کر رہے ہیں. جی جی. اور اس پر شیعوں کا اتفاق ہے کہ یہ معتبر کتاب ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. سلیم بن قیس میں صفحہ نمبر میرے پاس جو ہے وہ عنوان ہے، عنوان نمبر 76. ٹھیک ہے. اس میں ٹاپک کیا ہے؟ خطبۃ الامام الحسن عند صلح مع معاویہ. جی. کہ حضرت معاویہ کا صلح کے دوران جی. حسن سے کیا ہوا. جی. وہاں اس صفحے کے آخر میں الفاظ ہیں لو وجدت آوان، اگر میں مددگار پاتا ما بایعتک یا معاویہ، میں تم سے بیعت نہ کرتا. ما بایعتک، اگر مددگار، جزاک اللہ، اس سے کہتے ہیں مدد کرنا. میں ان کی بات جی جی، اگر میں مددگار پاتا تو تم سے بیعت نہ کرتا، یعنی بیعت کی نا. جی، بیعت کی. اور سلیم بن قیس میں اس کی سند کی بات ہی نہیں کریں گے، کبھی بھی نہیں کریں گے انشاءاللہ. سلیم بن قیس میں ہے کہ مددگار پاتا تو بیعت نہ کرتا. اب یعنی ان کے نزدیک حسن رضی اللہ عنہ مجبور تھے، حالانکہ 40 ہزار کا لشکر تھا. جی. اور یہ بار بار کہہ رہے ہیں کوفہ آئے معاویہ چڑھ کر، نہیں، مدائن میں صلح ہوئی ہے. صلح مدائن میں ہوئی ہے. مدائن میں ان کو پوچھیں ذرا کہ لشکر 40 ہزار کا لشکر کہاں تھا سیدنا علی والا؟ 40 ہزار لوگوں نے بیعت کی سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اب جہاں کتابیں کھولے 40 ہزار لوگوں نے بیعت کی سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی، وہ کہاں تھے؟ جی آقا جزاکم اللہ خیرہ. جیسا کہ برادر عزیز نے کہا کہ امام حسن نے بیعت کی، سلیم ابن قیس کا حوالہ دیا، تو میں نے بتایا کہ مختلف فی ہے، جدید قدیم نسخے، یہ تمام چیزیں انہیں معلوم ہے اور یہ بخوبی جانتے ہیں کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. یہاں آئیے کہ جب بیعت ہوتی ہے نا، اس میں شرائط و شروط نہیں ہوتے. امام حسن کے پاس باس مولائے کائنات کی شہادت کے بعد کچھ لوگ آئے کہا ہم اس شرط پر آپ سے بیعت کریں گے کہ آپ جنگ کریں گے. امام حسن نے کہا بیعت میں شرط نہیں ہوتی، میں جنگ کروں یا صلح، تمہیں میرا ساتھ دینا ہے. اگر بیعت کرنی ہے تو کر لو، ورنہ نہیں. ایک. نمبر 2، بیعت بالاکراہ نہیں ہوتی، بالاجبار نہیں ہوتی. جب بالاکراہ اور بالاجبار ہو تو اس بیعت کے متعلق کہا جائے گا کہ اپنے اہداف کے حصول کے لیے پیچھے ہٹ جانے، اس کو کہتے ہیں. اب دیکھیے میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہوں. جیسا کہ طلحہ نے امام علی کی بیعت کی اس بات پر کہ ورنہ میری گردن اڑا دی جائے گی، کیونکہ پتہ ہے کہ باغی، ابھی بھائی نے بھی بتایا کہ باغی کا سر اڑا دیا جائے گا. تو انہوں نے بالاقرار اور بعد میں اقرار کرتے رہے کہ میں گمراہی پر یہ بیعت کرتا رہا. ٹھیک ہے. مصنف نے ابی شیبہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اور اس کو یہ ٹھکرا نہیں سکتے. الا الشرائع میں جب امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیوں بیعت کی جبکہ معاویہ تو باغی تھا، تو امام حسن علیہ السلام نے یہ جملہ کہا. یہ روایت کے باقاعدہ یہ الفاظ ہیں الا الشرائع. اور جی کنکلوڈ کر رہا ہوں. امام حسن نے کیا جملہ کہا؟ امام حسن یہ جملہ فرماتے ہیں میں نے صلح رسول خدا کی طرح، صلح حدیبیہ کی طرح کی، وہ صلح جو تھی کفار بالتنزیل، وہ جو بالتاویل اور بالتنزیل کا معاملہ ہے، میں نے بالتاویل پر کیا. امام حسن کی اس صلح کو علماء اہل سنت نے تواتر سے لکھا ہے کہ خون اور مؤمنین کے تحفظ کے لیے، جیسا کہ انہوں نے ابھی روایت میں پڑھا کہ امام حسن یہ کہہ رہے ہیں کہ مؤمنین کی جان کو بچانے کے لیے میں یہاں پر صلح کر رہا ہوں، یعنی جو لفظ بیعت آیا ہے وہ اپنے مطالبے سے ہٹ رہا ہوں. پھر میں ایک اور بات کر رہا ہوں، میں بار بار اس بات کو دہرا رہا ہوں اور آغا صاحب اس کا جواب نہیں دے رہے. معاویہ چاہتے کیا تھے علی مولا کے زمانے میں، جبکہ مولا علی کہہ رہے ہیں کہ آؤ میں تمہیں قصاص عثمان دلواتا ہوں، اور اپنے طور پر اپنے تئیں وہ مولا علی کے گورنروں کو مروا رہا ہے. محمد ابن ابی بکر، جی وہی تو، جب مولا علی یہ کہہ رہے ہیں میرے پاس آؤ میں قصاص دلا کے تمہیں دیتا ہوں، تم آؤ تو صحیح، مجھے حاکم تو قبول کرو. اور پھر جب آپ یہ کہتے ہیں کہ
کہ امام حسن خلیفہ راشد ہیں تو پھر خلیفہ راشد کے خلاف قیام کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ابھی تک انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. اور پھر آخری بات، یہ بیعت بالاجبار تھی اس معنی میں کہ اپنے اہداف کے حصول کے لیے، جیسا کہ امام حسن نے قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کر کے کہا لعلک فتنۃ، یہ فتنہ ہے، اس کو اس لیے اختیار کیا تاکہ مومنین کے لیے بعد میں فائدہ. اور یہ فتنہ اور آزمائش کیسی ہے جس میں مومنین کی جان کو بچایا جا رہا ہے، اس کے فوائد بعد میں نظر آئیں. ٹھیک ہے. میں بہت شکر گزار ہوں قبلہ مولانا علی معاویہ صاحب کا اور علامہ دلشاد علی مہدوی صاحب کا. دیکھیں یہ ویسے تو یہ موضوع بہت طویل ہے، لیکن ہمارے یہاں جو پوڈ کاسٹ ہوتی ہے اس میں دو مکتبہ فکر اپنا موقف دیتے ہیں اور دونوں مکتبہ فکر کے علماء کا موقف واضح ہے. تو اب آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس پوڈ کاسٹ کو دیکھنے کے بعد آپ مزید تحقیق کریں اور انویسٹیگیٹ کریں واقعے کو، اور جو چیز قرآن و سنت سے قریب ہو اسے اپنائیں.